جس دن سے یہ بات آئی اس دن سے لے کے 2020 2 سال, لیکن وہ 2 سالوں کے اندر ویسی نفلیں کبھی پہلے نہیں پڑھی؟ پہلے کبھی نہیں پڑھی, اور اس دل کے ساتھ بھی نہیں پڑھی. اللہ معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے دنیا بھی مانگتے اللہ دے دیتا ہے. کے بعد جب کورونا پہلی دفعہ کھلنے لگا تو ہمارے یہاں سے جب اعلان ہوا حکومت کی طرف سے, تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھی آپ کام کریں اور تھوڑا سا. He was the one who was telling me, walk. ہماری بات چیت ہو چکی Don't leave anything now. ختم ہو تو پھر میں تھوڑی سی سناتا ہوں. تو ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو بڑی ہمت ہوگی لڑکوں کو. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ثنا دے دی نا, تو اگر کوئی کسی بھی لڑکی کا ارادہ رکھے نا, اللہ سے مانگتا رہے, کوشش کرتا رہے, تو پورا ہو جاتا ہے, نکاح ہو ہی جاتا ہے آخر. تو ایک ان کو کانٹریکٹ آیا کہ بھائی یہ باتیں تو 20-30 سال پہلے ہمارے سامنے آنی چاہیے. جی تو ایک کوئی کانٹریکٹ آیا کہ بھائی یہ سوٹ ہے, خطروں کا کھلاڑی ایک انڈیا میں شو آتا ہے, اس میں یہ رہ چکی تھی. تو وہ عامتاً ساؤتھ افریقہ میں سوٹ ہوتا ہے وہ سارا. تو لاک ڈاؤن تھا اور لاک ڈاؤن کھلا تھا دنیا بھر کے اندر, تھوڑا تھوڑا کھلنا شروع ہوا تھا. تو اس سال وہ لوگ شوٹ کر رہے تھے انڈیا ہی میں. تو ان دنوں میں ان کو کہا کہ بھائی اس طریقے سے ہیں, یہ ہیں, فلاں ہیں, فلاں. میں نے کہا کر لو آپ. نہیں میں نہیں کروں گی. تو میں تو اس طریقے سے تیار تھا کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم برداشت کریں گے, وقت کے ساتھ یہ خود بدلیں گی تو اس میں فائدہ رہے گا. شادی ہو چکی تھی؟ نہیں حضرت شادی نہیں, لیکن ہم دونوں I کے was on درمیان fast track. طے ہو چکا He wanted to be slow and have hikmat, but I was on a fast track. I was like, no, I'm not doing it, leave it. Yeah. اور وہ اتنی And جلدی that is the best, to be honest. Yeah, that is the best. Yeah, because I knew if I would do that, I would go there, things will change. Because Shaitan is, astaghfirullah, he's so powerful, unfortunately, and he's inside our nafs. It's so difficult to fight with him. It's the most difficult battle. And especially when you're already there, and when you see so much of money. You know, the greed is never ending. It's going to be never ending till your qabr, I think. But, you know, that is when I was like, I am nowhere doing it. I know there's a lot of money involved and I'm getting whatever I'm quoting. But I knew that I don't want to do it at all. I wanted to save myself. I didn't want to step in there. I was like, no, I've taken this scarf. If I'll go there, I have to remove this. And then I don't want the hidayat to be delayed anymore. Because this happened even before. In 2018, میں نے ایک پلان بنایا تھا تب جب ان سے ملاقات دوسری بار میری بڑی خوبصورت ہماری کہانی ہے. وہ آف کیمرہ بتائیں گے, تھوڑا سا سینسرڈ چیزیں بتا بھی سکتے ہیں, گھر کی بات. سو تب آہستہ آہستہ آئیں گے. آج آپ لوگوں کا ہم نے پوسٹ مارٹم کرنا, صرف آپریشن نہیں, پوسٹ مارٹم. تو ابھی تو ابتدا ہے. سو 2018 میرا ڈیلے ہو گیا تھا, تو پھر 20 میں نے سوچا نہیں اب وہ 2018 والا ریپیٹ نہیں کرنا ہے. اگر اب وہ ہوگا تو اب نہیں ہو پائے گا. سو میں نے کہا یہ میرا جو زون ابھی بہت کریکٹ چل رہا ہے, مائی مائنڈ فریم از آلسو آن دا رائٹ ٹریک اینڈ دس از دا رائٹ ٹائم. وہ کہتے ہیں نا جب لوہا گرم ہو تو اس پہ ہتھوڑا مار دینا چاہیے. آئی تھنک دیٹ واز دا سچویشن ان مائی لائف. آئی سیڈ اب اسے ٹھنڈا ہونے نہیں دینا, لیٹس میک دا موسٹ آف دس ٹائم. ماشاء اللہ جو ہے. تو ان کی طرف آتے ہیں, تو ان سے ملاقات کیسے اور کہاں کس طرح ہوئی؟ فرسٹ ٹائم وی میٹ ان مکہ, اللہ کے گھر ہی ملاقات ہوئی تھی. ماشاء اللہ. اینڈ دیٹس سو اسٹرینج کہ بس 5 منٹ وی میٹ. آئی واز لیونگ اینڈ آئی میٹ ہم. آف کورس ہز نیت واز دعوت. He came with somebody else and he got to know I'm there. He took my number. He messaged me and apparently we had a common friend. ایک common دوست تھے. تو ہم ملے اور میں بس انڈیا نکل ہی رہی تھی. تو بس 10 منٹ کی ملاقات ہوئی, میں نکل گئی. پھر ہم بیچ میں تھوڑا ٹچ. اس میں بھی یہ ہوا حضرت 3 دن تک انہوں نے مجھے ریپلائی نہیں دیا میسج کا. ایک انڈسٹری کے ایکٹر تھے ہمارے بھائی صاحب, تو ان کو لے کے میں عمرے پہ تھا. تو جب میں نے میسج کیا تو وہ 3 دن تک تو مجھے ہاں وعلیکم السلام, میں 4 میسج کروں اس کا جواب یہ آوے. اب میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ اللہ میاں میرے آگے مقدر میں یہ کرے گا. یہ 2017 کی بات ہے, 2017 کی. پھر ان کا مجھے میسج آتا ہے اور 17 ہی رمضان تھی, 2017 میں 17 رمضان تھی, کہ میں فلاں جگہ ہوں اور ہم لوگ ابھی نکل رہے ہیں. ان کی 2 چیزیں بڑی اچھی تھی حضرت, کہ یہ ہمیشہ سے ماشاءاللہ اعمال کرتی رہتی تھی, اعمال سے جڑی ہوئی تھی. ان کی روزانہ کی سورہ رحمان سورہ واقعہ نہیں جاتی تھی. 5 وقت کی نماز ان کی انڈسٹری کے زمانے میں بھی نہیں جاتی تھی. اچھا. ہاں, نماز ان کی قضا نہیں ہوتی تھی. یہ سوٹ پہ بھی ہوتی تھی, وہاں بھی نماز پڑھتی تھی, اور یہ مشہور تھی. ہمارے یہاں کے جتنے بڑے اداکار ہیں, تو اب بھی تعلق ہے, دوستی یاری ہے ان سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بنی نہیں تھی, اللہ میاں نے اس کو کچھ کام لینا ہوگا اس لیے اس کے اس طرف بھیج دیا. ایک بگ باس 100 آتا ہے ہمارے یہاں, ہر سال ہوتا ہے. اس سال ابھی تھوڑے دنوں پہلے ختم ہوا. تو ہمارے سلمان خان صاحب اس کو ہوسٹ کرتے ہیں.
تو ہمارے یہاں ایک بہت مشہور میوزک ڈائریکٹر ہے, وہ مجھے کہنے لگے شادی کے بعد کہ یار یہ اس لیے بنی ہی نہیں تھی. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ کئی سالوں پہلے جب میں کچھ ایک مسئلہ ہوا تھا تو سلمان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور تھوڑا سا اس مسئلے کو دیکھیں اندر, جو ان کے ساتھ دوسرے گروپ والے ساتھی جو تھے. تو کہ میں نے ان کو دیکھا رات کے وقت ایک کونے میں نماز پڑھ رہی تھی, تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. میں آیا تو میں نے سلمان خان صاحب سے پوچھا, بولے یہ ایک لڑکی ہے ثنا خان اس طریقے سے ایکٹر ہے. تو بولے میں بہت حیران ہوا. اور اس کے بعد بولے میں نے ہمیشہ دیکھتا تھا کہ یہ ماشاءاللہ دین سے جڑی ہوئی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ بھائی بہنوں میں کوئی نہیں ہے, یہ اکیلی ہے, بھائی بہن ان کے کوئی نہیں ہے اپنے والدین کی. ان کی والدہ کو 2013 کے اندر کیا ہوا تھا؟ برین ہیمریج ہو گیا تھا 10 میں. انہوں نے با کمال خدمت کی حضرت. اپنی والدہ کی 6-8 مہینے وہ ہاسپٹل میں رہے. موت نہیں لکھی تھی, لیکن اس بیماری کے اندر انہوں نے اپنی ذات سے مال بھی لگایا خدمت کی لائن سے, یعنی ایک بیٹے کی طریقے سے انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی. تو یہ ساری دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ, یعنی ان کے فین اور ہمارا انڈیا کی ساری انڈسٹری جانتی تھی. تو یہ چیزیں ان کے اندر یہ خوبیاں تھی. تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ہر سال رمضان میں عمرے پہ جاتی تھی انڈسٹری میں بھی. اچھا. ہاں اچھا. تو یہ 2013 سے جاتی رہی, 13, 14, 15, 16, 17 میں اتفاقاً